اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں آیت سے ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے، عورت نے اس سے کہا، اے خداوند، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ مسیح جو کرسٹس کہلاتا ہے آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آئیے چند لمحے ہم خداوند کے حضور جھکے اور خدا سے پاک روح کی رہنمائی اور ہدایت چاہیں، کیونکہ اس کے پاک روح کے بغیر ہم اس کے کلام کی سچائیوں کو، اس کے بھیدوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن خدا کا پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا بہترین مددگار ہے۔ سو آئیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اب تمام سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور ہم خداوند کی حضور دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا پاک روح ہمارا بہترین مددگار ہے، اور تو نے اسی لیے بھیجا کہ وہ ساری زندگی کے معاملات میں، سیکھنے سکھانے کے عمل میں وہ ہمارا استاد ہو۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور تیرا خادم ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پاک روح کی معمولی عطا فرما، ساری کمزوری کو اپنی شاذوری میں بدل دے، اور اپنے کلام کی برکت خداوند اپنے خادم کو عطا کر، تاکہ آج بھی سارا جلال تیرے ہی جلالی نام کو ملے، اور آج بھی خداوند میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تو ہی عزت اور جلال پائے۔ اپنے خادم کو کلام کی برکت دے، اور اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو سننے والے کان اور سمجھنے والا دل عطا کر، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں، آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں، آمین۔ خداوند یسوع المسیح جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس کی زبان سے سب سے پہلے یہی الفاظ ادا ہوئے، توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ خداوند یسوع المسیح کی خدمت کا مقصد جو تھا وہ یہی ہے کہ انسان نجات پائے توبہ کے وسیلہ سے، اور پھر سے بحال ہو، اور خدا کے ساتھ اس کا رشتہ، اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو۔ خداوند یسوع المسیح
یہودیہ میں جب خدمت کرتے تھے، تعلیم کے وسیلہ سے میں خداوند یسوع المسیح کے لیے بڑی دشواری تھی. قبول کرنے والے کم اور نکتہ چین اور خدا کے کلام پر عمل کرنے والے، خداوند یسوع مسیح کی سننے والے بہت کم تھے. اور اسی وجہ سے یسوع مسیح نے اس علاقے کو چھوڑ کر، کس علاقے کو؟ یہودیہ کو چھوڑ کر انہوں نے یروشلم کا رخ کیا، گلیل کا رخ کیا. گلیل کے علاقے میں یہودی بھی تھے اور غیر قوم کے لوگ بھی تھے، اور خدا چونکہ ایک ایک جان کی فکر کرتا ہے، ایک ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہے، اور اسے پتا تھا کہ ایک ایسی بھیڑ ہے جس کو میری مدد کی ضرورت ہے، جس کو نجات پانے کی ضرورت ہے، جس کو بحالی کی ضرورت ہے. اور یسوع یہودیہ سے چلا جب تو شاگردوں سے کہا کہ ہمیں سامریہ میں جانا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایک زندگی بچانے کا مسئلہ تھا جو گناہ آلودہ زندگی بسر کر رہی تھی، اور وہ ایک عورت تھی. یہ عورت ایک گاؤں میں رہتی تھی جس کا نام سو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع جو ہے، چونکہ وہ سفر کر کے آئے تھے یہودیہ سے گلیل تک، ہو سکتا ہے انہوں نے پیدل ہی سفر کیا ہو. زیادہ تر یسوع مسیح نے بہت کم سواری استعمال کی ہے، اگر کی تو گھوڑے کی یا پھر کشتی میں، ہے نا. زیادہ تر یسوع المسیح جو تھے وہ پیدل سفر کرتے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. اس وجہ سے وہ کافی تھکے ہوئے تھے، اور تھکے ماندے ہونے کی وجہ سے وہ اس کنویں کے اوپر بیٹھ گئے. اور یہی وہ وقت تھا جب وہ عورت پانی بھرنے کے لیے وہاں آئی. عام طور سے اگر آپ دیکھیں پرانے وقتوں میں دوپہر کو کبھی عورتیں پانی بھرنے نہیں جاتی تھی، صبح کے وقت یا شام کے وقت، کیونکہ یہ عورت کی زندگی گناہ آلودہ تھی، اس لیے وہ شاید ان کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، اس لیے دوپہر کو وہ آتی تھی. اور یسوع مسیح وہاں موجود ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اب یسوع مسیح نے اس عورت کے ساتھ ملاقات کی اور بات چیت کرنے میں پہل یسوع نے کی. یسوع اپنی حلیے سے پہچانا جاتا تھا کہ وہ ایک یہودی ہے، اور وہ عورت جب پانی بھرنے کے لیے آئی تو یسوع مسیح نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے عورت مجھے پانی پلا. تو جب اس عورت نے اسے دیکھا تو یہ وہ یہودی ہے. اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے. کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ یہودیوں اور سامریوں میں کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. وہ یہودی جو تھے ان سے نفرت کرتے تھے، اور وجہ نفرت یہ تھی کہ سامریہ کے لوگ جو تھے وہ یہودیوں کی مخلوط نسل تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کی، غیر اقوام سے تعلقات رکھے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو اولاد پیدا ہوئی وہ خالص یہودی نہ رہے، وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے. جیسے ہی قبیلے جو 10 قبیلے جدا ہوئے تھے، ان میں یہ لوگ تھے جنہوں نے پھر غیر اقوام سے شادیاں کی. خدا نے شریعت میں شروع سے کہہ دیا کہ غیر قوموں کے ساتھ تم نے تعلق نہیں رکھنا، غیر قوموں کے ساتھ تم نے رشتے داری نہیں کرنی.
کیونکہ وہ ایک پھندا ہے جو تمہیں اپنے پھندے میں پھنسا لیں گے اور تمہیں اپنے مذہب اپنی قوم کی طرف راغب کر لیں گے اور تم زندہ خدا کو چھوڑ کر اپنے زندہ خدا کی پرستش عبادت کو چھوڑ دو گے. سلیمان بادشاہ کتنی حکمت اور دانائی والا بادشاہ, خدا سے مانگی حکمت. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے بھی غیر اقوام کی عورتوں سے شادیاں کی تو لکھا ہے کہ اس کا دل خدا کے ساتھ کامل نہ رہا. تو جب آپ زندہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کا دل خدا کے ساتھ کامل نہیں رہتا. اور یہاں بھی یہ سامریا کے لوگوں سے نفرت اسی وجہ تھی کیونکہ انہوں نے خدا کے حکم کو توڑا تھا. اور اسی لیے یہودی جو تھے سامریا میں سے ہو کر نہیں جاتے بلکہ ایک لمبا پھیرا کاٹ کر وہ پیریا ایک علاقہ تھا, وہاں سے پھر وہ لمبا سفر کر کے تو پھر وہ گلیل کو جاتے تھے. وہ سامریا سے ہو کر نہیں جاتے تھے, اس قدر نفرت کرتے تھے. لیکن خدا تو ہر ایک بھیڑ کی فکر کرتا ہے. اور اگر کوئی اس پر ایمان لکھا, جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو. تو اور جو کوئی بھی, یہ عورت بھی آتی ہے, بے شک یہ سامری ہے, اور یسوع مسیح نے دیکھ لیا کہ یہ عورت قبول کرنے والی ہے, قبول کرے گی. تو یسوع مسیح نے جب اسے کہا کہ بھئی مجھے پانی پلا, تو وہ عورت نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگا. اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس نے کہا خدا تیرے پاس تو نہ کوئی ساز و سامان ہے کیونکہ اس کے بغیر تو پانی نکالا نہیں جا سکتا. اس نے کہا میں زندگی کے پانی کی بات کر رہا ہوں, تو اس پانی کی بات نہ کر. اور اس نے کہا یسوع نے کہ تو پھر کبھی پیاسی بھی نہ ہوگی. اس نے کہا پھر ایسے کہ مجھے وہ پانی دے, نہ مجھے روز روز آنا پڑے, نہ روز روز پانی بھرنا پڑے, میں ایک ہی دفعہ نہ وہ پی. یسوع نے کہا اچھا تو وہ پانی چاہتی ہے نا, تو جا پھر اپنے شوہر کو بلا کے لا. تو اب وہ بڑی اندر سے شرمندی تھی کیونکہ اب وہ شوہر کے ساتھ نہیں بلکہ کسی ایسے جو شوہر نہیں اس کے ساتھ رہ رہی تھی. اس کی زندگی گناہ آلودہ تھی. خداوند اس لیے نہیں اس پر الزام نہیں لگا رہے خداوند یسوع مسیح, بلکہ اس کا مقصد تھا کہ وہ جانے کہ وہ قصوروار ہے خدا کی, اس نے گناہ کیا ہے, اور اس گناہ کے ہوتے ہوئے وہ پانی حاصل نہیں کر سکتی جو زندگی کا پانی ہے. اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے تجھے گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا ہوگا, ترک کرنا ہوگا, اور پھر تو اس پانی کو لے سکتی ہے, پی سکتی ہے, زندگی کے پانی. اس نے بات پلٹنے کے لیے کہہ دیا کہ مطلب تو ہمارے باپ دادا نے تو اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے وہ جگہ جہاں پرستش کرنا چاہیے یروشلم ہے. اس نے کہا اے عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروشلم میں. تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو. قابل غور فکرہ دیکھیں, تم جسے نہیں جانتے یعنی وہ اس کی پرستش کر رہے تھے جو حقیقت میں خدا نہیں ہے. اور سامریا میں کوہ گرزیم پر ایک بچڑا تھا, اور اس بچڑے کو بادشاہ نے نصب کیا تھا اور کہا تھا کہ یہی ہمارا خدا ہے, اور اس کی عبادت ہوتی تھی. یروشلم میں ہیکل میں زندہ خدا کی پرستش اور عبادت ہوتی تھی, جبکہ اس کوہ گرزیم کے پہاڑ پر جو مذبح بنا تھا وہ بچڑا اس میں بت تھا, اور اس کی پرستش
اور بیٹے اور پاک روح کے نام میں